تفقهوا في الحلال والحرام وإلا فأنتم أعراب۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حلال و حرام کو سمجھو ورنہ تم بادیہ نشین عربوں کے مانند ہو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ گفتگو کا موضوع جو ہے وہ خرید و فروخت کے یا کاروبار کے یا کام کرنے کے احکام کے اعتبار سے ہے۔ سب سے پہلا ہم اس کو چلائیں گے توضیح المسائل کے سیکوینس کے اعتبار سے اور توضیح المسائل ہی سے۔ تو توضیح المسائل کے حساب سے جو مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر ہے 2012۔ پہلا مسئلہ ہے خرید و فروخت کے احکام کا۔ سب سے پہلے تو خرید و فروخت کے احکام کو سیکھنے کی اہمیت کے حوالے سے آقا نے مسئلہ بھی بیان کیا ہے، مطلب بھی بیان کیا ہے اور اس کے لیے حدیث بھی بیان کی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ ایک کاروباری انسان کے لیے مناسب ہے کہ خرید و فروخت کے سلسلے میں عام طور پر جو مسائل پیش آتے ہیں، اچھا یہ مسئلہ جب تقلید کی بات آتی ہے وہاں پہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ وہ مسائل کے جو عام طور پر انسان کو پیش آتے ہیں کہ جن کو نہ سیکھنے سے انسان اپنے واجبات کو چھوڑ سکتا ہے یا محرمات میں مبتلا ہو سکتا ہے، ان کو سیکھنا واجب ہے۔ تو ابھی ابتدائی طور پر تھوڑا سا دائرہ آقا نے وسیع بیان کیا ہے، اسی لیے سزاوار کی بات کی ہے کہ بہتر ہے اور مناسب ہے کہ سیکھے، لیکن بعد میں اس کے دائرے کو تنگ کرتے ہوئے وہ واجب والی کنڈیشن کو بھی بیان کریں گے۔ تو پہلے کہتے ہیں کہ عام طور پر جو مسائل پیش آتے ہیں ایک کاروباری کے لیے مناسب ہے کہ وہ ان کو سیکھے۔ اب کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ وہ احکام کہ اگر نہ سیکھے تو کسی واجب حکم کے ترک کرنے یا حرام کام کے مرتکب ہونے کا خدشہ ہو، خوف بھی ہو، تو اس کے لیے پھر سیکھنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص خرید و فروخت کرنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان احکام کو سیکھے، اور اگر ان احکام کو سیکھنے سے پہلے خرید و فروخت کرے گا تو باطل یا مشتبہ معاملات کرنے سے کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ ہلاکت میں مبتلا نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیکھنے کے بعد پھر اپنے کام کی ابتدا کرے۔ منطقی طریقہ بھی یہی ہے کہ انسان جو کام کرنا چاہتا ہے پہلے اس کام کی خود اس کام کے بارے میں اس کے پاس معلومات ہونی چاہیے، پھر پلس یہ کہ اس کام کو شرعی اعتبار سے اس کو دیکھنا چاہیے اور جانچنا چاہیے کہ یہ کرنے والا کام ہے، نہیں کرنے والا کام ہے، یا کن کنڈیشنز کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور کن کنڈیشنز میں نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ جب تک وہ یہ ساری چیزیں نہیں جانتا ہوگا تو واقعاً صورتحال یہی بنے گی کہ وہ اپنی طرف سے تو اس سے پوچھیں گے تو کہے گا میں تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ اگر شریعت کی نظر میں ممنوع ہوگا تو وہ مرتکب حرام کا بھی بعض اوقات مرتکب ہو رہا ہے، یعنی بعض اوقات گنہگار بھی ہو رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات گنہگار تو نہیں ہو رہا ہوتا لیکن معاملہ اس کا باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے سیکھے اور پھر کام کو انجام دے، جبکہ معاشرے میں ہمارے بالکل الٹا ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ الٹے فارمولے پہ چل رہا ہے۔ ہم لوگ پہلے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں مولانا سے کہ مولانا صاحب یہ کام مثلا فرض کریں میں نے شیئرز خریدے ہیں، میرا ٹریڈنگ کرنا شیئرز کے بارے میں کیسا ہے؟ بھائی آپ خرید چکے ہو، لے چکے ہو، اب پوچھ رہے ہو آپ، فرض کریں اگر حرام ہو تو اب اس کا کیا جبران آپ کر سکتے ہو؟ یا بعض اوقات انسان جو ہے کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے کسی ایسی چیز کی، مثلا امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے کہ اس کو پوچھنا چاہیے کہ مثلا فرض کریں کھالیں، جانور کی کھال اگر وہ لاتا ہے یا بیچتا ہے یا خریدتا ہے تو یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کس جانور کی بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کہاں پر حرام ہے؟ یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہوں گی تو وہ معاملے میں اپنے آپ کو حرام سے بچا سکے گا، ورنہ اگر یہ چیزیں اس کے علم میں نہیں ہوں گی تو کہیں نہ کہیں وہ ضرور ٹھوکر کھائے گا اور کہیں نہ کہیں وہ ضرور کسی نہ کسی حرام چیز میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ پہلے سیکھے
تاکہ باطل یا مشتبہ معاملے کی وجہ سے کسی ہلاکت میں نہ پڑ جائے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو بیان کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر یہ نہ جانتا ہو کہ جو معاملہ اس نے کیا ہے وہ صحیح ہے یا باطل، مثلا فرض کریں آپ نے، یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے، مثلا فرض کریں آپ موبائل مارکیٹ گئے، موبائل لینے گئے، ایک نابالغ بچہ مثلا 12-13 سال کا جو بھی بالغ نہیں ہوا ہے وہ اپنا موبائل بیچ رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ کو پسند آ گیا، آپ نے اسے موبائل خرید لیا۔ اب یہ نابالغ سے معاملہ کرنا، آیا یہ معاملہ صحیح ہے یا باطل ہے؟ اس میں فقہا کی رائے یہی ہے کہ نابالغ سے آپ معاملہ نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں، کوئی چپس خرید رہے ہیں آپ، کوئی پینسل پین خرید رہے ہیں تو اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن کوئی بڑا معاملہ اگر آپ نابالغ سے کر رہے ہیں کہ آپ کا جس سے آپ طرف ہے، جو آپ کا مد مقابل ہے وہ نابالغ ہے اور وہی مستقلاً آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، تو اکثر فقہا اس معاملے کو باطل سمجھتے ہیں۔ اب آپ کو نہیں معلوم کہ معاملہ باطل ہے یا صحیح ہے، یعنی معاملہ کرنے کے بعد آپ شک کرتے ہیں کہ جو معاملہ میں نے کیا ہے یہ معاملہ صحیح ہے یا معاملہ باطل ہے، مسئلہ آپ کو نہیں معلوم اور شک کر رہے ہیں آپ، تو آقا فرماتے ہیں کہ اس معاملے کی صورت میں جس کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ یہ معاملہ صحیح ہے یا باطل ہے، جو مال آپ نے لیا ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور جو مال اس نے آپ سے لیا ہے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا، یعنی دونوں پارٹیز، بیچنے والا اور خریدنے والا، دونوں کی دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اس مال کو استعمال نہیں کر سکتے کہ جو مال آپس میں آپ لوگوں نے ایکسچینج کیا ہے۔ مثلا جو مثال میں نے دی، موبائل بیچا، اس بچے نے، آپ نے موبائل خریدا، آپ نے موبائل لے لیا، اس بچے کو آپ نے پیسے دے دیے، نہ وہ بچہ اس پیسے کو استعمال کر سکتا ہے، نہ ہی آپ اس موبائل کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس معاملے کے صحیح ہونے کا یقین نہ ہو تو اور علم نہ ہو تو اب ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے جس کو مسئلہ نہ پتہ ہو؟ کہتے ہیں دو آپشن ہیں اس کے پاس، یا تو اس کو مسئلہ معلوم کرنا چاہیے پہلے اور پھر معاملہ کرنا چاہیے، ایک آپشن، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ احتیاط پر عمل کرے۔ اب اسی مورد میں احتیاط یہ ہے کہ وہ اس کے ولی سے مصالحت کرے اور اس سے ولی سے اس معاملے کو کی مصالحت کرے کہ بھئی اس طرح تمہارے بیٹے کا موبائل میں نے خریدا اور یہ میں نے اس کو پیسے دیے، اور بالآخر اگر اس کا ولی اس معاملے کی مصالحت کر لیتا آپ کے لیے تو پھر آپ کا یہ معاملہ اور آپ کے لیے استعمال کرنا صحیح ہو جائے گا۔ اب ایک اور نقطہ یہاں پر آقا نے بیان کیا ہے، جو بالعموم تمام معاملات جو باطل ہوتے ہیں، چاہے جانتے بوجھتے باطل معاملہ آپ انجام دیں، چاہے مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اس کے صحیح اور باطل کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کو باطل سمجھا جائے مثلاً، کیونکہ عملی طور پہ یہ جو حکم بیان ہوا ہے یہ وہی باطل والا حکم ہے کہ نہ آپ اس چیز میں استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو ملی ہے، اور نہ ہی طرف مقابل اس مال میں کو استعمال کر سکتے جو اس کو آپ نے دیا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ حکم جو ہے وہ باطل معاملے والا حکم ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ جس کے بارے میں علم نہ ہو تو اس کو آپ باطل ہی سمجھیں۔ اب اگر ایک معاملہ یا تو واقعاً قطعی طور پہ باطل ہو گیا، آپ کو معلوم تھا اور آپ نے معاملہ کر لیا اور باطل ہو گیا، یا آپ کو علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا حکم باطل والا حکم ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اصل قاعدہ کیا ہو گیا؟ اصل قاعدہ اور مسئلہ یہ ہو گیا کہ نہ آپ استعمال کر سکتے ہیں نہ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک صورت ہے کہ جس میں دونوں پارٹیز اس مال کو جو ان کو ملا ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ صورت یہ ہے کہ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو یا اطمینان ہو کہ جس کا مال آپ کے ہاتھ میں آیا ہے وہ اس مال کو استعمال کرنے پر راضی ہے۔ مثلا فرض کریں اس ولی کو یا اس بچے کو، یہ حالانکہ بچے کا اطمینان تو اتنا معتبر نہیں ہے، یعنی اس کے ولی کو فرض کریں یہ اطمینان ہے
یا آپ نے کسی بالغ سے معاملہ کیا اور باطل معاملہ ہو گیا کسی شرط کے وجہ، مثلا آپ نے طے ہی نہیں کیا کہ کیا دیں گے، پھر آپ نے خود سے کچھ اس کو پیسے دے دیے اور وہ اس پہ راضی ہو گیا، قاعدتاً یہ معاملہ بھی باطل ہے۔ اس لیے کہ جو لین دین والی چیزیں ہیں، جو آپ دے رہے ہیں اور جو آپ لے رہے ہیں، یہ معلوم ہونی چاہیے، طے ہونی چاہیے۔ اگر طے نہیں کریں گے تو معاملہ باطل ہو جائے گا۔ آپ نے بالغ کے ساتھ معاملہ کیا ہے لیکن طے کیے بغیر، تو معاملہ ہو گیا باطل۔ اب جو چیز آپ کے پاس آئی ہے آپ اس کو استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتے، جو چیز اس سامنے دوسرے بالغ کے پاس آئی ہے وہ اس کو استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ لیکن آگا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ایک یقین و اطمینان ہے کہ وہ اس بات پر راضی ہے کہ میں اس موبائل کو جو میں نے خریدا ہے استعمال کر لوں، اور اس کو بھی یقین یا اطمینان ہے کہ جو پیسے میں نے اس کو دیے ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اور میں اس پہ راضی ہوں، چاہے مجھے پتہ بھی چلے کہ معاملہ باطل ہے تب بھی میں راضی ہوں کہ وہ اس پیسے کو استعمال کر لے، اور چاہے اس کو سامنے والے کو پتہ بھی چل جائے کہ معاملہ باطل ہے تب بھی وہ راضی ہے کہ میں اس موبائل کو استعمال کر لوں، تو اس صورت میں آپ اس مال کو جو آپ کے ہاتھ میں آیا ہے، اگرچہ اس کا ابتدائی حکم یہ کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اس ایک یقین یا اطمینان کی وجہ سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو مسئلہ ہے کہ یقین و اطمینان کی بنا پر آپ اس کو استعمال کریں، یہ تمام معاملات میں جاری ہے، یہ تمام معاملات میں جاری ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ابھی تو ہم خرید و فروخت کی بات کر رہے ہیں، تو خرید و فروخت میں بھی یہ قاعدہ ہے، اور خرید و فروخت کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں، مثلا آپ نے کوئی گھر اجارے پر دیا اور اس سے اجرت لے لی، کسی کو 1 مہینے کے لیے گھر چاہیے تھا، آپ نے اس کو اجارے پہ دے دیا، اجرت لے لی، اور معاملہ کسی شرط کی وجود میں نہ ہونے کی وجہ سے باطل ہو گیا۔ لیکن اگر اس کو اطمینان ہے کہ آپ اس گھر میں استعمال کرنے پہ راضی ہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے، اور مجھے اگر اطمینان ہے کہ میں اس کرائے کو استعمال کرنے پہ سامنے والا راضی ہے تو میں اس کرائے کو بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ تو جتنے بھی معاملات باطل ہوتے ہیں ان تمام باطل معاملات کا قاعدہ یہ ہے کہ ابتدائی طور پر حکم یہی ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اگر اطمینان یا یقین ہو کہ ایک دوسرے کے استعمال پر راضی ہیں تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس یقین و اطمینان کی وجہ سے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات جو اس مسئلے میں بیان ہوئی ہے اس حصے میں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، کمانا، اب ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کمانا کبھی واجب بھی ہو سکتا ہے، کبھی حرام بھی ہو سکتا ہے، کبھی مستحب بھی ہو سکتا ہے، کبھی مکروہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی مباح بھی، لیکن میں ابھی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ جو انہوں نے بیان کیا ہے توضیح میں اسی حد تک بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کمانا کبھی واجب ہو سکتا ہے اور کبھی مستحب ہو سکتا ہے۔ کمانا واجب ہو جائے، مطلب فرض کریں جس شخص کے اوپر کسی کا خرچہ دینا واجب ہو، جیسے بیوی کا، یا اگر بعض کنڈیشن میں اولاد کا، تو اس پر کمانا واجب ہو جائے گا۔ اور اگر کسی پر کمانا کب مستحب ہوتا ہے؟ مستحب ہونے کی مثال یہ دیتے ہیں کہ ایک شخص زیادہ کمائی کرے تاکہ اپنے بیوی بچوں کے نفقے میں وسعت پیدا کرے، جو واجب مقدار ہے اس سے زیادہ دے، تو بیوی بچوں کے نان و نفقے میں وسعت واجب سے ہٹ کر زیادہ وسعت پیدا کرنے کے لیے کمانا، پھر وہ کمانا مستحب ہو جائے گا۔ یعنی اگر وہ وجہ جس کی وجہ سے آپ کما رہے ہیں اگر وہ واجب ہے تو یہ بھی واجب ہے، اگر وہ مستحب ہے تو یہ بھی مستحب شمار ہو جائے گا۔ یا آپ کماتے اس لیے کہ فقیروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت بھی کمانا آپ کے لیے مستحب ہو جائے گا۔ تو یہ اس اعتبار سے کمانا واجب و مستحب ہو سکتا ہے۔